محبتیں چاہتے میں تو آپ کب سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تارا نے سنیہا کی زندگی A to Z برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب تو اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس کے بیٹے شیروز کے ذریعے سنیہا کو تکلیف پہنچائے، اور اسی لیے تو وہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی لیتی، لیکن شیروز نے خود ہی ڈاکٹر منہاج اور اپنی ماں سنیہا کو فون کر کے بلوا لیا تھا۔ جبکہ یہ سارا ڈرامہ تو سب نے دیکھا تھا کہ شیروز نے ان سب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ منہاج کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے، اور وہ تو کبھی بھی فراز کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ فراز کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ ڈاکٹر منہاج کی دولت اور اس کا رتبہ دیکھنے کے بعد ہی میرا بیٹا اس کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے۔ اور ان دونوں کو شیروز کو ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے تارا کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آ رہا تھا۔ اس کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر منہاج سنیہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو کہیں یہ پھر سے اس کی زندگی آباد نہ کرتے۔ اسی لیے تو اس کے ذہن میں ایک نیا فارمولہ آ گیا کہ جس کے ذریعے وہ سنیہا کی زندگی کو پھر دوبارہ آباد ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو وہ فراز کو بار بار چڑھا رہی تھی کہ تم سے طلاق لیے بنا تمہاری بیوی نے اپنے لیے نیا ہسبینڈ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تک تو سنیہا بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی زیادہ ڈرامے باز ہے۔ یہ تو اب منہاج کے پیچھے بھی پڑنے والی ہے تاکہ وہ سنیہا کی زندگی میں اس کو آنے سے پہلے ہی باہر نکال دے۔ اسی لیے تو اس کو اس بات کے اوپر ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی کہ فراز تو سنیہا کو کبھی طلاق ہی نہیں دینا چاہتا، اگر تو تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تمہیں مجھ سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ اس کا نمبر بھی شیئر کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو آگے جا کر بہت زیادہ اس کے خلاف کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فراز کو بھی اگنور کر کے اب کوشش کرے گی کہ وہ سنیہا کی زندگی میں واپس چلا جائے، کیونکہ ڈاکٹر منہاج کا سٹیٹس اور اس کے ساتھ اس کی ساری دولت دیکھنے کے بعد وہ اسی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی ہے تاکہ وہ اپنا فیوچر تو بنا سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بیچاری سنیہا کے پیچھے اس کی بھابھی کا بھائی پڑ چکا ہے، اور وہ تو بار بار سنیہا کو دیکھتے ہی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اسی لیے جب سنیہا ڈاکٹر منہاج سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس کے بعد یہ روڈ پر ہی مل گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بہت زیادہ تنگ کر دیا، اور یہ سارا کچھ تارا نے گزرتے ہوئے نوٹس کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک نیا پلان آ گیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے فراز کو بھی بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل کرنے والی ہے تاکہ وہ اس کو اس بات کا احساس دلا دے کہ تمہاری بیوی کا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی چکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم دیکھو تمہارے پیچھے کی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کیمرے کے ساتھ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی تاکہ یہ سارا کچھ فراز کو اور ڈاکٹر منہاج کو بھی دکھا سکے کہ سنیہا باہر بہت سارے لوگوں سے بھی ملتی ہے۔ بیچاری سنیہا کی زندگی میں تو یہ عورت طوفانوں کے سلسلے ایک کے بعد ایک لاتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ سنیہا کی زندگی میں کبھی بھی خوشی نہ آ سکے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گی، وہاں تک آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ جبکہ یہ تو فراز کو ہر بار گھما کے ہی رکھ دیتی ہے، اور فراز اپنی بے وقوفیوں میں حد سے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہوش کب آئے گی؟ امید کرتے ہیں کہ شاید اس کو سنیہا کی معصومیت کے اوپر اعتبار ہو جائے اور تارا سے جان چھڑوا کر اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارے۔ اسی امید کے ساتھ اپنے اس پرومو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ محبتیں چاہتے میں تو آپ کب سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تارا نے سنیہا کی زندگی A to Z برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب تو اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس کے بیٹے شیروز کے ذریعے سنیہا کو تکلیف پہنچائے، اور اسی لیے تو وہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی لیتی، لیکن شیروز نے خود ہی ڈاکٹر منہاج اور اپنی ماں سنیہا کو فون کر کے بلوا لیا تھا۔ جبکہ یہ سارا ڈرامہ تو سب نے دیکھا تھا کہ شیروز نے ان سب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ منہاج کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے، اور وہ تو کبھی بھی فراز کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ فراز کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ ڈاکٹر منہاج کی دولت اور اس کا رتبہ دیکھنے کے بعد ہی میرا بیٹا اس کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے۔ اور ان دونوں کو شیروز کو ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے تارا کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آ رہا تھا۔ اس کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر منہاج سنیہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو کہیں یہ پھر سے اس کی زندگی آباد نہ کرتے۔ اسی لیے تو اس کے ذہن میں ایک نیا فارمولہ آ گیا کہ جس کے ذریعے وہ سنیہا کی زندگی کو پھر دوبارہ آباد ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو وہ فراز کو بار بار چڑھا رہی تھی کہ تم سے طلاق لیے بنا تمہاری بیوی نے اپنے لیے نیا ہسبینڈ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تک تو سنیہا بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی زیادہ ڈرامے باز ہے۔ یہ تو اب منہاج کے پیچھے بھی پڑنے والی ہے تاکہ وہ سنیہا کی زندگی میں اس کو آنے سے پہلے ہی باہر نکال دے۔ اسی لیے تو اس کو اس بات کے اوپر ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی کہ فراز تو سنیہا کو کبھی طلاق ہی نہیں دینا چاہتا، اگر تو تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تمہیں مجھ سے ہاتھ ملانا ہوگا۔
اسی لیے تو وہ اس کا نمبر بھی شیئر کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو آگے جا کر بہت زیادہ اس کے خلاف کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فراز کو بھی اگنور کر کے اب کوشش کرے گی کہ وہ سنیہا کی زندگی میں واپس چلا جائے، کیونکہ ڈاکٹر منہاج کا سٹیٹس اور اس کے ساتھ اس کی ساری دولت دیکھنے کے بعد وہ اسی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی ہے تاکہ وہ اپنا فیوچر تو بنا سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بیچاری سنیہا کے پیچھے اس کی بھابھی کا بھائی پڑ چکا ہے، اور وہ تو بار بار سنیہا کو دیکھتے ہی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اسی لیے جب سنیہا ڈاکٹر منہاج سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس کے بعد یہ روڈ پر ہی مل گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بہت زیادہ تنگ کر دیا، اور یہ سارا کچھ تارا نے گزرتے ہوئے نوٹس کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک نیا پلان آ گیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے فراز کو بھی بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل کرنے والی ہے، تاکہ وہ اس کو اس بات کا احساس دلا دے کہ تمہاری بیوی کا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی چکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم دیکھو تمہارے پیچھے کی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کیمرے کے ساتھ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی، تاکہ یہ سارا کچھ فراز کو اور ڈاکٹر منہاج کو بھی دکھا سکے کہ سنیہا باہر بہت سارے لوگوں سے بھی ملتی ہے۔ بیچاری سنیہا کی زندگی میں تو یہ عورت طوفانوں کے سلسلے ایک کے بعد ایک لاتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ سنیہا کی زندگی میں کبھی بھی خوشی نہ آ سکے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گی، وہاں تک آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا، جبکہ یہ تو فراز کو ہر بار گھما کے ہی رکھ دیتی ہے، اور فراز اپنی بے وقوفیوں میں حد سے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہوش کب آئے گی؟ امید کرتے ہیں کہ شاید اس کو سنیہا کی معصومیت کے اوپر اعتبار ہو جائے اور تارا سے جان چھڑوا کر اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارے۔ اسی امید کے ساتھ اپنے اس پرومو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ محبتیں چاہتے میں تو آپ کب سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تارا نے سنیہا کی زندگی A to Z برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب تو اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس کے بیٹے شیروز کے ذریعے سنیہا کو تکلیف پہنچائے، اور اسی لیے تو وہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی رہی تھی، لیکن شیروز نے خود ہی ڈاکٹر منہاج اور اپنی ماں سنیہا کو فون کر کے بلوا لیا تھا، جبکہ یہ سارا ڈرامہ تو سب نے دیکھا تھا کہ شیروز نے ان سب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ منہاج کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے، اور وہ تو کبھی بھی فراز کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ فراز کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ ڈاکٹر منہاج کی دولت اور اس کا رتبہ دیکھنے کے بعد ہی میرا بیٹا اس کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے، اور ان دونوں کو شیروز کو ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے تارا کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آ رہا تھا۔ اس کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر منہاج سنیہا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو کہیں یہ پھر سے اس کی زندگی آباد نہ کرتے۔ اسی لیے تو اس کے ذہن میں ایک نیا فارمولہ آ گیا کہ جس کے ذریعے وہ سنیہا کی زندگی کو پھر دوبارہ آباد ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو وہ فراز کو بار بار چڑھا رہی تھی کہ تم سے طلاق لیے بنا تمہاری بیوی نے اپنے لیے نیا ہسبینڈ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تک تو سنیہا بیچاری کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کتنی زیادہ ڈرامے باز ہے۔ یہ تو اب منہاج کے پیچھے بھی پڑنے والی ہے تاکہ وہ سنیہا کی زندگی میں اس کو آنے سے پہلے ہی باہر نکال دے۔ اسی لیے تو اس کو اس بات کے اوپر ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی کہ فراز تو سنیہا کو کبھی طلاق ہی نہیں دینا چاہتا، اگر تو تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تمہیں مجھ سے ہاتھ ملانا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ اس کا نمبر بھی شیئر کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو آگے جا کر بہت زیادہ اس کے خلاف کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فراز کو بھی اگنور کر کے اب کوشش کرے گی کہ وہ سنیہا کی زندگی میں واپس چلا جائے، کیونکہ ڈاکٹر منہاج کا سٹیٹس اور اس کے ساتھ اس کی ساری دولت دیکھنے کے بعد وہ اسی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی ہے تاکہ وہ اپنا فیوچر تو بنا سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بیچاری سنیہا کے پیچھے اس کی بھابھی کا بھائی پڑ چکا ہے، اور وہ تو بار بار سنیہا کو دیکھتے ہی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اسی لیے جب سنیہا ڈاکٹر منہاج سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس کے بعد یہ روڈ پر ہی مل گیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بہت زیادہ تنگ کر دیا، اور یہ سارا کچھ تارا نے گزرتے ہوئے نوٹس کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک نیا پلان آ گیا تھا کہ وہ اس کے ذریعے فراز کو بھی بہت زیادہ ایموشنل بلیک میل کرنے والی ہے، تاکہ وہ اس کو اس بات کا احساس دلا دے کہ تمہاری بیوی کا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی چکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم دیکھو تمہارے پیچھے کی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کیمرے کے ساتھ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی، تاکہ یہ سارا کچھ فراز کو اور ڈاکٹر منہاج کو بھی دکھا سکے کہ سنیہا باہر بہت سارے لوگوں سے بھی ملتی ہے۔ بیچاری سنیہا کی زندگی میں تو یہ عورت طوفانوں کے سلسلے ایک کے بعد ایک لاتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ سنیہا کی زندگی میں کبھی بھی خوشی نہ آ سکے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گی، وہاں تک آپ کا خیال بھی نہیں جائے گا، جبکہ یہ تو فراز کو ہر بار گھما کے ہی رکھ دیتی ہے،
اور فراز اپنی بیوقوفیوں میں حد سے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ہوش کب آئے گی؟ امید کرتے ہیں کہ شاید اس کو سنیہا کی معصومیت کے اوپر اعتبار ہو جائے اور تارا سے جان چھڑوا کر اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارے۔ اسی امید کے ساتھ اپنے اس پرومو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ محبتیں چاہتے میں تو آپ کب سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تارا نے سنیہا کی زندگی A to Z برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب تو اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس کے بیٹے شیروز کے ذریعے